بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام اور ناظرین عظام، آج کی نشست میں ہم عرض کریں گے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مختصراً واقعہ۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، یعنی آپ تابعین میں سے ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ تقریباً سن 80 میں پیدا ہوئے اور آپ کا شمار امت کے بڑے بڑے مجتہدین میں اور ائمہ کرام میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ امام اعظم کو امام کیوں کہتے ہیں۔ اس کا ایک مختصر سا واقعہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو آپ نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ اقدس پہ جا کر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام عرض کیا اور آپ نے فرمایا السلام علیکہ یا سید المرسلین۔ تو اندر سے جواب آیا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ مبارکہ سے وعلیک السلام یا امام المسلمین، یعنی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا جواب آیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وعلیک السلام یا امام المسلمین۔ تو اس وقت سے لوگوں کے اندر چرچا ہو گیا اور سب نے اس بات کو سنا اور دیکھا کہ آپ بہت بڑے امام ہیں، آپ کو خدا تعالیٰ نے فقہ کے اندر اور حدیث کے اندر بہت بڑا ملکہ اور مہارت عطا فرمایا ہے۔ اور ملکہ اور مہارت کا عالم یہ ہے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ احادیث کی باریکیوں کو کھوج کر مسائل کو نکالنے کا ہنر رکھتے تھے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس وقت سے لقب امام پڑ گیا، یعنی آپ امام ہیں۔ پھر آپ کے بعد دوسرے بھی امام ہوئے ہیں لیکن آپ کے جیسا امام کوئی نہ ہوا، اس وجہ سے آپ کو امام اعظم کہا جاتا ہے اور پہلا امام کہا جاتا ہے تابعین میں سے۔ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کوفہ سے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، آپ حج کے لیے گئے، تقریباً 11 دن آپ نے مدینہ المنورہ میں قیام فرمایا، لیکن آپ اس قیام کے دوران مدینہ المنورہ کا حضور پاک کا اتنا ادب اور اتنا لحاظ رکھتے تھے کہ آپ کو اگر استنجے کی حاجت ہوتی تو آپ مدینے کے اندر استنجا نہیں فرماتے بلکہ مدینے سے باہر تشریف لے جاتے کہ یہ میرے پاک پیغمبر کا شہر ہے، اس کے اندر میں استنجا نہیں کروں گا۔ آپ باہر تشریف لے جاتے اور وہاں استنجا فرماتے۔ اتنا آپ ادب کا خیال رکھتے تھے اور حضور کی محبت اتنی زیادہ تھی۔ ایک مرتبہ آپ مسجد کے اندر تشریف فرماتے، کونے کے اندر ایک گوشے کے اندر بیٹھے ہوئے ذکر و اذکار کر رہے تھے۔ طلبہ کچھ مسجد کے اندر موجود تھے۔ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگا کرتی تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے مسجد میں اور درس دینا شروع کر دیا۔ جب آپ نے درس کا آغاز کیا تو آغاز سے پہلے آپ نے پوچھا امام اعظم سے، امام اعظم کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ ان کو جانتے نہیں تھے، تو امام اعظم سے سوال کیا من این انت، آپ کہاں سے آئے ہو؟ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا من الکوفہ، کوفہ سے آیا ہوں، میں کوفہ کا رہنے والا ہوں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الکوفی لا یوفی، ایک مقولہ مشہور ہے الکوفی لا یوفی۔ وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ پیش آیا تھا، اس واقعے کی طرف نسبت کرتے ہوئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الکوفی لا یوفی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جو جواباً عنایت فرمایا، آپ نے جواب دیا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ۔ سیدنا امام مالک چونکہ مدینہ المنورہ کے رہنے والے تھے، آپ وہیں درس و تدریس کیا کرتے تھے، اور امام اعظم مدینہ المنورہ تشریف لائے تھے کوفہ سے۔ تو امام مالک کا جواب سن کر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، مدینے کے اندر کچھ منافق بھی رہتے ہیں۔ تو امام مالک فوراً سمجھ گئے کہ یہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے، اور امام مالک کا ایک دم دماغ گھوم گیا کہ واقعی انہوں نے کیسا جواب دیا ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ امام مالک نے غور کیا اور پھر غور کرنے کے بعد فرمایا انت نعمان، امام مالک نے فرمایا
انت نعمان بن ثابت، آپ نعمان بن ثابت ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ہیں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نعم۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کے علم کو اور آپ کے بڑے ہونے کو، آپ کی بردباری کو سمجھ لیا کہ واقعی آپ کوئی عظیم ہستی ہے۔ آپ نے نام سن رکھا تھا لیکن شکل نہیں دیکھی تھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو آپ اٹھے اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے حجرے کے اندر لے گئے اور آپ کا استقبال کیا۔ اب مورخین نے لکھا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جس وقت امام اعظم سے مل رہے تھے کمرے کے اندر، تو پورا بدن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا پسینے سے شرابور تھا، آپ کے کپڑے گیلے ہو چکے تھے پسینے کی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے، یعنی اتنا بڑا مقام امام اعظم کا ہے۔ اور پھر آپ نے اپنی مجلس کے اندر آ کر بتلایا، حدیث شریف آپ پڑھا رہے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور شاگردوں سے کہا کہ میں آج ایک ایسے آدمی سے ملا ہوں کہ اگر مسجد نبوی کو وہ شخص، اس مٹی کے ستون کو اگر وہ شخص سونے کا کہہ دے تو وہ اس ستون کو سونے کا ثابت کر دے گا، اپنے علم کی وجہ سے، اپنے دلائل اور اپنے شواہد کی وجہ سے مسجد نبوی کے اس مٹی کے ستون کو وہ سونے کا ثابت کر سکتا ہے۔ اتنا بڑا امام اور اتنا بڑا عالم ہے جس سے آج میں مل کر آیا ہوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا۔ برادران ملت اسلامیہ، اتنا بڑا مقام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، جن کی ہم اور آپ سب فقہ مانتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر امام اعظم کی فقہ کو مانا جاتا ہے۔ ہم تفصیلاً انشاءاللہ اس پر پھر گفتگو کریں گے۔ آج تو مختصراً ہم نے آپ کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور امام اعظم کی مکمل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔